بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل شرط المرہون به کونہ دینا ثابتا لازما فلا يصح بين عین المغصوبة والمستعارة في الأصح ولا بما سيقرضه ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح۔ کہ شے مرہون کے شرائط یہاں اس فصل میں ذکر فرما رہے کہ شے مرہون دین ہونا، شے مرہون دین ہونا ضروری ہے، یعنی قرض اور ادھار ہونا ضروری ہے، جیسے دراہم، دنانیر یا موجودہ کرنسی نوٹ وغیرہ جو ذمے میں ثابت ہوتی ہو، ذمے میں ثابت ہوتی ہو، تو ایسا دین ہونا شے مرہون ضروری ہے۔ اور دین کے ساتھ ساتھ ثابت کی بھی قید لگائے کہ وہ دین یعنی مرتہن کا دین راہن کے ذمے میں ثابت ہو، جیسے بائع اور مشتری کے درمیان میں خرید و فروخت مکمل ہو جانے کے بعد مبیع کی قیمت مشتری کے ذمے میں ثابت ہو جاتی ہے بائع کے لیے دینا۔ اسی طریقے سے شوہر کے اوپر بیوی کے گزشتہ ایام کا نفقہ ثابت ہو جاتا ہے، تو مرتہن کا دین راہن کے ذمے میں ثابت ہونا ضروری ہے، کیونکہ حق ثابت ہو چکا تو وثیقے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر جو ہے رہن لینا جائز ہو جائے گا، رہن لینا جائز ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دین لازم ہونا بھی ضروری ہے، دین لازم ہونا بھی ضروری ہے۔ غیر لازم دین لازم کی قید سے نکل جاتا ہے، جس سے آگے مثال آئے گی کہ آقا نے غلام سے بدل کتابت کا معاملہ کیا ہے کہ 3 سال میں 3 لاکھ دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ گے، تو یہ بدل کتابت کا معاملہ غلام پر لازم نہیں ہے، غلام پر لازم نہیں ہے، لہذا آقا غلام سے رہن کے طور پر کوئی چیز نہیں مانگ سکتا، یا بدل کتابت کو رہن نہیں بنا سکتا۔ فلا يصح بالعین المغصوبہ، غصب شدہ عین جو ہے اس کو شے مرہون نہیں بنا سکتے۔ والمستعارہ فی الاصح، غصب کی بھی شے مرہون بھی، دین مرہون، شے مرہون بھی، تو غصب شدہ جو عین ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز بطور رہن کی نہیں مانگ سکتا۔ جیسے مالک غاصب سے کہے کہ تم نے میری چیز غصب کی ہے تو اس کے بدلے میں رہن رکھو، نہیں کہہ سکتا، یا شے مستعار کے بدلے میں بھی رہن نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ ان میں دینیت کا وجود نہیں۔ یا آئندہ کل زید عمر سے قرضہ لینے والا ہے یا 1 سال کے بعد لینے والا ہے، تو ابھی سے چونکہ وہ قرض ذمے میں ثابت وغیرہ نہیں ہوا ہے تو اس کے بدلے میں بھی رہن نہیں مانگ سکتے، جب لے گا اس وقت رہن مانگا جائے گا، ابھی سے نہیں، پہلے سے نہیں اس کا رہن کا دعویٰ نہیں۔ تو یہ چیز بتائے۔
اگر کوئی کہے کہ میں نے تم کو یہ دراہم بطور قرض دیے اور ان کے بدلے میں میں نے اپنا غلام بطور رہن کے رکھا، میں نے تم سے قرض لیے دراہم اور اپنا غلام بطور رہن کے رکھا ہے، سامنے والے نے کہا اقترضت ورہنت او قال بعتکہ بکذا ورنتہت الثوب بہ، اشتریت اور رہنت وغیرہ کے الفاظ اس کے بدلے میں کہے گئے تو یہ اصح قول کے مطابق معاملہ صحیح ہے۔ بدل کتابت کے بدلے میں آقا غلام سے رہن نہیں مانگ سکتا، اس کو مرہون بھی دین نہیں بنا سکتا۔ ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ، کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میری گاڑی فلانا جگہ پر ہے، جو بھی اس کو پہلے لائے گا اس کو میں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ تو جب سامنے والا وہ کام پورا کر لے گا، وہ گاڑی لے کر آئے گا، تب جا کر وہ انعام کا مستحق ہوگا، اس کے پہلے نہیں۔ تو کام سے فارغ ہونے سے پہلے عامل جائل سے انعام مقرر کرنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گاڑی لاؤں گا، تم انعام دو گے کہ نہیں دوں گے، تم اپنی کوئی چیز بطور رہن کے رکھو۔ تو ایسی چیز رہن کے طور پر نہیں رکھی جا سکتی۔ وقیل یجوز بعد الشروع، کہتے ہیں کہ عامل نے کام شروع کر دیا، ڈھونڈنے کا عمل، تو وہ انعام کے بدلے میں رہن مانگ سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، بائع اور مشتری کے درمیان میں بیع ہوئی لیکن 3 دن کا اختیار رکھا گیا ہے، تو ثمن کے بدلے میں بائع مشتری سے رہن مانگ سکتا ہے کہ تم ثمن دو گے نہیں دوں گے، مجھے اس کی گارنٹی چاہیے، وثیقہ چاہیے، تو وہ مانگ سکتا ہے۔ وَبِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ، وَبِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ، کہتے ہیں کہ رہن میں یعنی ایک دین کے عوض میں کوئی رہن لیا ہے تو پھر وہ الگ کر کے دوسرا بھی اس کے بدلے میں لیا جا سکتا ہے۔ جیسے پہلے ایک موٹر سائیکل لی تھی، پھر موٹر سائیکل دے دیا اور موبائل لے لیا اسی مالیت کے آس پاس کا اندازہ لگا کر، یہ معاملہ بھی صحیح ہے، یہ معاملہ بھی صحیح ہو۔ دین مرہون بھی کے شرائط بیان ہو رہے اس فصل میں۔ اس سے پہلے تو عقد رہن کے دیگر ارکان یعنی عاقدین، راہن و مرتہن، اور شے مرہون اور صیغے کے شرائط اور ان کی تفصیلات کا تذکرہ ہوا۔ اب دین مرہون بھی، جس قرض کے عوض میں رہن رکھا جاتا ہے، اس کے شرائط کو اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دین مرہون بھی دین ہو، ثابت ہو، ذمے میں لازم ہو تو ہی اس کے عوض میں رہن رکھنا صحیح ہوتا ہے۔ دیگر مسائل کے ذکر کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں، یہاں سے دیکھیں عبارت، وَلَا يَجُوزُ أَن يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ فِي الْجَدِيدِ، یعنی ایک ہی شے مرہون جو پہلے دین کے عوض میں رہن رکھی ہوئی ہے، اب اسی مرتہن سے راہن نے دوسرا قرض اٹھایا تو پہلی شے مرہون اس دوسرے دین کے عوض میں رہن رکھنا قول جدید کے مطابق جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید کے مطابق جائز نہیں ہے۔ جیسے زید نے عمر سے پہلے 10,000 روپے لیے قرض کے طور پر اور اپنا فلیٹ بطور رہن کے رکھا، پھر اس کو ضرورت پیش آ گئی 10,000 کی، اس نے کہا فلیٹ تو رکھا ہی ہوں، وہ تو ماشاءاللہ لاکھوں، تو اس کو ہی بطور رہن کے سمجھ لو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِقَبْضِهِ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ وَتَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ لَكِنْ لَا يَسْتَنِيبُ الرَّاهِنُ
ولا عبدہ وفی الماذون لہ وجہ ویستنب مکاتبہ۔ کہہ رہے کہ شے مرہون پر مرتہن کا قبضہ ہو جائے تو عقد رہن اب لازم ہو جاتا ہے، اور مرتہن بھی قبضہ کرے راہن کی طرف سے، اور راہن بھی کیسا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب تصرف ہو، یا اور اس میں نیابت بھی جاری ہوتی ہے، یعنی راہن خود قبضہ نہ دلاتے ہوئے اگر اس شے مرہون پر اپنے کسی نائب کو اپنے بالغ بیٹے وغیرہ کے ذریعے سے وہ بائک بھیج رہا ہے بطور رہن رکھنے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اور قبضہ کرنے کے لیے بھی مرتہن خود قبضہ کرے جو عاقل و بالغ ہو، صاحب اختیار ہو، اور قبضہ کرنے کے لیے وہ کسی کو نائب بھی بنا سکتا ہے، لیکن مرتہن قبضہ کرنے کے لیے راہن کو نائب نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اتحاد قابض اور مقبض لازم آ جائے گا کہ قبضہ کرنے والا بھی ایک ہی ہے اور قبضہ دلانے والا بھی ایک ہی ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور راہن کے غلام کو بھی وہ نائب نہیں بنا سکتا مرتہن، اس لیے کہ غلام کا تصرف اپنے آقا کی طرف یعنی راہن کی طرف ہی منسوب ہوگا، وہی اتحاد قابض و مقبض والا معاملہ آ جائے گا یہاں۔ اور راہن نے اگر کسی غلام کو تجارت کی اجازت دی ہو، جسے عبد معزون لہو کہتے ہیں، اس کو قبضہ دلا سکتے کہ نہیں دلا سکتے، تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ نہیں، اس کو بھی نہیں۔ وَيَسْتَنِبُ مُكَاتَبَهُ، اور نائب اس کو، اور مرتہن راہن کے مکاتب، غلام مکاتب کو نائب بنا سکتا ہے، اس لیے کہ جزوی طور پر گویا کہ وہ آزاد کے اعتبار سے رہتا ہے، کتابت کا معاملہ اس سے ہوا ہے، تو یہاں اتحاد قابض اور مقبض لازم نہیں آئے گا۔ وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُودِعٍ او مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن امکان قبضه۔ کہتے ہیں کہ مودع کے پاس امانت کو بطور رہن کے رکھ دیا، مثلا زید نے اپنی موٹر سائیکل سفر میں جاتے وقت عمر کے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی، امانت کے طور پر اس کی حفاظت کرنا۔ اب زید کو قرضے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس نے عمر سے کہا کہ تمہارے پاس جو میری موٹر سائیکل بطور امانت کے رکھی ہوئی ہے اس کو رہن ہی سمجھ لو اور مجھے 10,000 روپے کا قرضہ دے دو۔ تو یہ کہنا کافی ہے، اب اس میں کوئی زمانہ وغیرہ گزرنا ضروری نہیں ہے، فوری طور پر بھی معاملہ پیش آ جائے تو شریعت اس کو صحیح قرار دیتی ہے۔ یا عمر نے زید کی موٹر سائیکل غصب کی اور زید صاحب کو ضرورت پیش آ گئی قرضہ کی، تو مغصوب منہ جس سے غصب کیا گیا یہ زید نے عمر سے ہی کہا کہ مجھے 10,000 روپے کا قرضہ دے دو اور جو موٹر سائیکل آپ نے غصب کی وہ بطور رہن کے رکھو، تو یہ معاملہ بھی جائز۔ اس میں کوئی زمانہ لم یلزم، اس میں کوئی قبضے کے امکان کا زمانہ گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ پہلے سے کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہو تو اب اس کو اس کے پاس دوبارہ اگر قبضہ دیا جا رہا ہے زبانی طور پر تو اتنا وقفہ گزرنا ضروری ہے جس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے، تو اتنا وقفہ گزرنا چاہیے۔ ولا تھر اشتراط اذنہ فی قبضہ ولا یبرئ ارتہانہ عن الغصب ویبرئ الایداع فی الاصح۔ کہتے ہیں کہ قبضے کے لیے راہن کی اجازت شرط ہے قول اظہر کے مطابق۔ اگر راہن نے غاصب کے پاس شے مغصوب بطور رہن کے رکھ دی، تو اگر وہ چیز غاصب کے پاس تلف ہو جاتی ہے تو وہ ضمان سے بری نہیں ہوگا، رہن رکھنے کی وجہ سے اس پر ضمان عائد نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ وہ ضامن رہے گا، اس لیے کہ پہلا قبضہ اس کا غصب والا قبضہ تھا نا، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے
چونکہ غصب کا قبضہ امانت والا قبضہ نہیں رہتا، ضمانت والا قبضہ رہتا ہے، تو چاہے اس کی کوتاہی ہو نہ ہو، بہر صورت اس مرتہن کو جو غاصب تھا اس کو ضمان دینا پڑے گا، چیز کے تلف ہونے کی صورت میں یا اتلاف کی صورت میں۔ وَيُبْرِئُ الْإِيدَاءَ فِي الْأَسَاسَ، قول کے مطابق امین کے پاس بطور رہن کے رکھا تھا اور وہ چیز تلف ہو گئی، تو امین کا قبضہ پہلا جو ہے وہ قبض امانت ہے، اور یہ رہن کا قبضہ مزید قبض امانت ہے، تو دونوں قبضے امانت والے جمع ہو گئے، امانت والے قبضے جمع۔ لہذا یہاں اگر وہ چیز امین مرتہن کے پاس، سابقہ امین اور ابھی مرتہن لاحقہ بعد والا، تو اس کے پاس اگر وہ تلف ہوتی ہے تو ضمان عائد نہیں ہوگا۔ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ وَبِرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَكِتَابَةٍ وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الْأَظْهَرِ۔ کہتے ہیں کہ مرتہن کا شے مرہون پر قبضہ ہونے سے پہلے اگر راہن نے اس شے مرہون میں کچھ ایسے تصرفات کر دیے کہ جس کی وجہ سے راہن کی خود کی ملکیت اس شے مرہون سے ختم ہو رہی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اب وہ چیز راہن بطور رہن کے نہیں رکھنا چاہتا، وہ کوئی دوسری چیز رکھ دے۔ مثلا طے ہوا تھا موٹر سائیکل بطور رہن کے رکھیں گے، لیکن راہن نے اپنے بھائی کو وہ موٹر سائیکل ہدیہ کر دیا اور بھائی نے اس پر قبضہ بھی کر دیا، تو ہبہ بھی کر دیا، اور ہبہ کے ساتھ ساتھ جس کو ہبہ کیا تھا موہوب لہو اس نے قبضہ بھی کر لیا، تو اب یہ راہن کی خود کی ملکیت اس موٹر سائیکل پر نہیں رہی۔ یا راہن نے کہا تھا عمر تیرے پاس میں رہن رکھوں گا، اب اس نے دوسرے خالد کے پاس سے بھی قرضہ اٹھایا اور وہ چیز بطور رہن کے خالد کے پاس رکھ دی، تو ایک ہی چیز دو لوگوں کے پاس اور رہن کے طور پر نہیں رہ سکتے، اب خالد کی وہ شے مرہون ہے، اس وجہ سے اب یہ گویا کہ رہن سے رجوع ہو گیا اس کا۔ یا غلام بطور رہن کے رکھنے والا تھا لیکن عقد کتابت کر دی، یا اس کو مدبر بنا دیا، انت حر دبور موتی کہہ دیا اس سے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے اب راہن کی خود کی ملکیت نہیں رہی ان پر، تو رجوع سمجھا جائے گا کہ اس نے عقد رہن سے رجوع کر لیا۔ اسی طریقے سے باندی رہن کے طور پر رکھنے والا تھا لیکن اس سے وطی کر کے اس کو حاملہ بنا دیا، تو باندی اگر حاملہ بن گئی تو یہ بھی رہن سے رجوع ہے، صرف باندی سے وطی کرنے کی وجہ سے، یا باندی کا کسی اور سے نکاح کرا دیا تو اس کی وجہ سے رجوع نہیں ہوگا یہ راہن کی طرف سے، اس لیے کہ حمل ٹھہر گیا تو ہی وہ باندی ام ولد بنتی ہے، اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، تو قرض کا وثیقہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ قبل القبض او جن او تخمر العصیر او ابق العبد لم يبطل الرهن فلا صح۔ کہتے ہیں کہ اگر قبضے سے پہلے عاقدین کا انتقال ہو گیا، راہن یا مرتہن کا شے مرہون پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، یا پاگل ہو گئے دونوں میں سے کوئی ایک، یا انگور کا رس بطور رہن رکھنے والا تھا لیکن وہ شراب بن گئی، یا غلام بھاگ گیا، تو اس کی وجہ سے اصح قول کے مطابق عقد رہن فسخ نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے موت کی صورت میں ان کے ورثاء کی طرف یہ عقد رہن جائے گا، جنون کی صورت میں اولیاء کی طرف جائے گا، اور رس سرکہ بن گیا تو ایسی صورت میں دوسری چیز بطور رہن کے رکھ دی جائے، یا اس کو سرکہ بنا دیا جائے، غلام بھاگ گیا تو اس کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِضِ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ، کہتے ہیں کہ راہن شے مرہون پر اگر مرتہن کو قبضہ دلا دے تو اب
راہن کے لیے اس شے مرہون میں ایسا کوئی بھی تصرف کرنا کہ جس کی وجہ سے راہن کی خود کی ملکیت ختم ہو جاتی ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی تصرف کرے۔ ہاں، راہن اس شے مرہون کا مالک ہے، موٹر سائیکل کا مالک ہے، تو اس موٹر سائیکل کے فائدے یا بھینس بطور رہن کے رکھی ہے تو دودھ جو نکلے گا وہ راہن کا ہوگا۔ مرتہن، اس سے پہلے بات آئی ہے، شے مرہون سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں لے سکتا، اگر وہ لے گا تو یہ سود ہوگا، ربا ہوگا، اور وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن فی اعتاقہ اقوال، لیکن کیا قبضہ دلانے کے بعد راہن غلام کو آزاد کر سکتا ہے جو رہن کے طور پر اس نے رکھا تھا؟ تو کہتے ہیں اس میں کچھ اقوال ہے۔ قول اظہر یہ ہے ینفذ من الموسر، کہ اگر راہن مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اگر اس نے رہن رکھا ہوا غلام مرہون آزاد کر دیا تو اس کی آزادی نافذ۔ اب اس غلام کی یوم عید کے جس دن اس نے آزاد اس کو کیا تھا، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ بطور رہن کے مرتہن کے پاس رکھ دے۔ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِتْقِهِ رَهْنًا، غلام کی مارکیٹ ویلیو آزادی کے دن جتنی ہوگی وہ راہن مرتہن کے حوالے کر دے گا۔ وَإِذَا لَمْ تُنَفِّذْهُ فَانْفَكَّ لَمْ يَنْفُذْ فِي الْأَصَحِّ، اور اگر ہم اس کے اعتاق کو نافذ نہیں مانتے ہیں تو ایسی صورت میں جب بھی وہ قرض چکا دے اور غلام اس کے قبضے میں آ جائے، تو اب جو سابقہ اس نے غلام کی آزادی کے الفاظ کہے تھے، اصح قول کے مطابق غلام آزاد نہیں ہوگا، وہ آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ أَوْ بَعْدَهُ نَفَذَ عَلَى الصَّحِيحِ۔ کہا تھا کہ راہن نے غلام یا وہ شے مرہون مثلا بھینس وغیرہ مرتہن کے قبضے میں دے دی، اب اس کے بعد اس نے غلام کی آزادی کو کسی صفت کے ساتھ وابستہ کر دیا اور وہ صفت مرتہن کے قبضے میں غلام رہتے ہوئے پائی گئی، فقل اعتاق، تو اس کا حکم بھی اعتاق کی طرح ہے، یعنی اگر موسر ہے، وہ مالدار ہے، تو اعتاق نافذ، وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی مارکیٹ ویلیو جو رہے گی یوم عتق کی، وہ بطور رہن کے راہن مرتہن کے پاس رکھے گا۔ او بعدہ، یا غلام کی آزادی کے لیے جو صفت اس نے طے کی تھی وہ غلام کو مرتہن کے پاس سے چھڑانے کے بعد وہ صفت وجدت پائی گئی، تو ایسے صورت میں صفت کے پائے جانے کے بعد وہ غلام آزاد ہو جائے گا، ابھی تو وہ راہن کے قبضے میں نہیں ہے، آزاد ہو جائے گا۔ وَلَا رَهْنُهُ لِغَيْرِهِ وَلَا التَّزْوِيجِ وَلَا الْإِجَارَةِ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا وَلَا الْوَطْءُ، کہتے ہیں کہ راہن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شے مرہون کسی اور کے پاس بطور رہن کے رکھے، یا غلام بطور رہن کے رکھا ہے تو اس کا نکاح کرا دے، اس کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اجرت پر دینے کی اجازت ہے اگر قرضہ جلدی ادا ہونے والا ہے، یا اجرت کی میعاد سے پہلے قرض کی میعاد متعین ہے تو اس کو اجرت پر بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اس باندی سے وطی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وطی کی تو ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ آزاد ہوگا۔ اب وہ باندی ام ولد بنے گی یا نہیں بنے گی تو چند اقوال ہے، جیسے اعتاق میں گزرا کہ مالدار ہے تو باندی ام ولد بنے گی، اور نہیں ہے تو ایسی صورت میں مالدار نہیں، غریب ہے تو ام ولد نہیں بنے گی۔ فَإِن لَّمْ نُنَفِّذْهُ فَانْفَكَّ نَفَذَ فِي الْأَصَحِّ، اور اگر ہم اس باندی کو ام ولد نہیں مانتے ہیں اور اس کو آزاد نہیں کرتے ہیں اس کے اعصار کی بنیاد پر، یعنی راہن کے غریب ہونے کی بنیاد پر، تو
تو راہن نے اگر رہن چھڑا دیا تو ایسی صورت میں اب وہ باندی ام ولد بنے گی، اس لیے کہ یہ اب اپنے آقا کے لیے بچہ جن رہی ہے، آقا کے لیے کیا بچہ جن رہی ہے۔ وَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ، اگر باندی ولادت کی وجہ سے، زچگی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو قیمت، اس کی جو مارکیٹ ویلیو رہے گی وہ مرتہن کے پاس بطور رہن کی رہے گی اصح قول کے مطابق۔ وَلَهُ كُلُّ انتفاع لَا ينقصه، بات پہلے بھی آئی تھی، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ راہن کو شے مرہون سے ہر اس فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے شے مرہون میں قیمتاً یا حصاً کسی قسم کی کوئی کمی نہ آتی ہو، کوئی نقص پیدا نہ ہوتا ہو، اس لیے کہ شے مرہون کا اصل مالک تو راہن ہے، تو مالک اپنی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کر رکوب، جیسے کہ موٹر سائیکل لا رہا ہے تو اس پر سوار ہو سکتا ہے، وہ سکنا فلیٹ ہے تو اس میں رہ سکتا ہے، بیچ وچ نہیں سکتا۔ للبنا والغراس، زمین ہے تو اس میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتا یا نئے پودے نہیں لگا سکتا۔ فَإِن فَعَلَ، اگر اس نے ایسا کام کیا نے زمین میں نئے پودے لگائے، فصل لگائے، تو قرض کی میعاد سے پہلے اس کو اکھاڑ نہیں سکتے، اور قرض کی میعاد کے بعد إِن لَمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ فِيهِ، اگر زمین قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے پوری نہیں ہے اور اس فصل کی وجہ سے زمین کی قیمت میں زیادتی ہو رہی، تب بھی نہیں اکھاڑ سکتے، تب بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر الگ بات ہے۔ ثم إن أمكن الانتفاع بغير استداد لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه، کہتے ہیں کہ شے مرہون تو ہے کس کے پاس؟ مرتہن کے پاس۔ مرتہن اور راہن اس سے نفع لے گا، مرتہن تو کوئی نفع نہیں لے گا، لیکن اگر شے مرہون کو واپس کیے بغیر راہن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا بھینس بطور رہن کے رکھی ہے اور مرتہن کے شیڈ میں، اب راہن وہاں پر جا کر اگر دودھ نکال سکتا ہے، چارہ کھلا سکتا ہے، آسانی اس کے لیے، تو اب مرتہن وہ بھینس راہن کے قبضے میں نہیں دے گا، بلکہ راہن اس کے شیڈ میں آ کر ہی بھینس کا دودھ نکالے گا، اس کو چارہ پانی جو کھلانا ہے وہ کھلائے گا، اس کے سارے ذمہ داریاں پوری کرے گا، اس لیے کہ چارہ پانی کی ذمہ داری بھی راہن کی ہے، کیونکہ الغنم بالغنم شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو فائدہ اٹھائے گا خرچہ بھی اسی کو کرنا ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر مان لو جیسے موٹر سائیکل رہن کے طور پر رکھی تو جب تک راہن کے پاس دی نہ جائے وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کو واپس کر سکتا ہے مرتہن راہن کو۔ لیکن واپس کرتے وقت اگر اس کو یعنی مرتہن کو یہ خدشہ ہے، وَيُشْهِدْ إِنِ اتَّهَمَهُ، کہ کبھی یہ لے کر موٹر سائیکل نکل جائے گا اور بعد میں لوگوں سے کہے گا کہ میں نے تو بطور رہن کے نہیں رکھی ہے، تو کوئی گواہ بنائے، دو لوگوں کو گواہ بنائے کہ دیکھو یہ موٹر سائیکل اس نے میرے پاس، مرتہن کہے گا گواہوں سے، اس نے میرے پاس بطور رہن کے رکھی ہے، اب اس کو ضرورت ہے کہیں جانے کی، اچانک اس کو میں واپس کر رہا ہوں، لیکن اپنا کام پورا ہونے کے بعد موٹر سائیکل لا کر میرے شیڈ میں میرے پاس کھڑی کرے گا، ایسے گواہ بنا دے۔ وَلَهُ بِإِذْنِ وَلَهُ أَيْ وَلِلرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ مَا مَنَعْنَاهُ، کہتے ہیں کہ جن تصرفات سے ہم نے راہن کو روکا تھا کہ شے مرہون چونکہ اب مرتہن کے قبضے میں ہے اور بطور وثیقہ اور گارنٹی اس کے پاس ہے، تو تم کچھ ایسے تصرفات نہیں کر سکتے، لیکن راہن مرتہن کی اجازت سے اگر وہ منع شدہ، منع کردہ تصرفات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، مرتہن نے اجازت دے دی تو۔ مرتہن نے اجازت دے دی تو راہن کے تصرف سے پہلے اس کو رجوع کرنے کا بھی حق ہے کہ میں نے اجازت دی تھی تم کو، لیکن اب میں تم کو اس سے روک رہا ہوں۔ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ، لیکن تصرف سے پہلے، تصرف کے بعد نہیں۔ فَإِن تَصَرَّفَ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ جَهِلَ عَزْلَهُ، کہتے ہیں کہ مرتہن نے راہن کو اجازت دے دی تھی کہ جو اجازت دے دی تھی تصرف کی شے مرہون میں،
لیکن بعد میں جب راہن چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو مرتہن نے 2 گواہوں کے سامنے کہا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اب راہن کو پتہ ہی نہیں کہ مرتہن نے تصرف کی اجازت سے رجوع کر لیا ہے اور وہ تصرفات کر رہا ہے، تو گویا کہ راہن پر اب کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا راہن کا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ جیسے باب وکالت میں آئے گا کہ موکل نے اگر وکیل کو معزول کر دیا اور وکیل نے کچھ تصرف کر دیا ہے، اس کو معزولی کا علم نہیں ہوا، تو اس کے تصرف کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے یہاں پر بھی صحیح قرار دیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحِّ الْبَيْعُ، کہتے ہیں کہ اگر وَلَوْ أَذِنَ، اگر مرتہن نے راہن کو شے مرہون بیچنے کی اجازت دے دی کہ جاؤ تم بیچ دو اس کو، اور جو میرا ثمن 3 مہینے کے بعد ادا کیا جانے والا ہے وہ کل ہی ادا کر، تو یہ بیع صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کس کا؟ مرتہن کا فائدہ ہے، اور عقد رہن میں جہاں پر بھی مرتہن کا فائدہ ہوتا ہے تو شریعت اس کو روکتی ہے۔ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ رَهْنَ الثَّمَنِ فِي الْأَزْهَرِ، یا مرتہن نے راہن کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم شے مرہون بیچ دو، اور ثمن جو اس کا رہے گا، جو شے مرہون کا ثمن آئے گا وہ میرے پاس بطور رہن کے رکھو لا کر، تو قول اظہر کے مطابق یہ عقد بھی اور یہ بیع بھی باطل ہے، یہ بیع بھی باطل ہے، کیونکہ جہاں پر بھی مرتہن کا نفع ہوتا ہو عقد رہن کے اندر، شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو الربا کے تعلق سے اس کے شائبے سے بھی شریعت جو ہے حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کا شائبہ بھی نہ آ جائے سود وغیرہ کا۔ تو عقد رہن کے اندر کافی بے ترتیبی ہے، گروی وغیرہ جو رکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے شریعت نے یہ سب احکامات بتلائے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے شریعت کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکے اور اپنے عقود اور معاملات کو صحیح کر سکے، اور سود، غبن اور اسی طریقے سے جو ہے جو میسر اور غرر وغیرہ کی جو لعنتیں ہیں، نزاع وغیرہ جس کی وجہ سے بیع اور شرع میں پیش آتے ہیں، تو بیع و شرع میں پیش آتے ہیں، اس سے ہم بچ سکیں، اس لیے شریعت نے اس قسم کی یہ ساری ہدایات عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسائل یاد رکھنے کی ایک آسان شکل یہی ہے کہ جو ہے ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو مسائل مستحضر رہتے ہیں۔